الله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر اساتذہ کرام و طلباء کرام و اراکین بزم رضا و ہم مکتب برادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حسن ادب. ادب کیا ہے اور ادب کو ہماری زندگی میں کیا مقام حاصل ہے، کیا مرتبہ حاصل ہے، اور ادب سے ہماری زندگی میں کیا چینجز آتی ہیں. لٹریچر is the first step to success in the life. ادب زندگی میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. ادب زندگی میں کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. گرامی قدر، انسانوں میں ادب و احترام کا شعور روز اول سے چلا آ رہا ہے. اسلامی تعلیمات خصوصاً قرآن و حدیث میں تذہیب نفس اور کردار سازی میں ادب کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے. ادب ہی انسان کو حیوانوں سے جدا کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے. اور ادب ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان عزت و عظمت کی بلندی پر پہنچتا ہے. اور بے ادبی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان ذلت و رسوائی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، ذلت و رسوائی کی پستی میں چلا جاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا دینا لمن لا ادب لہ، جو با ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں. عرب کا مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کردم از عقل سوالے کے بگو ایمان چیست. سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ سبحان اللہ. کردم از عقل سوالے کے بگو ایمان چیست، در گوش دلم گفت ایمان ادب است. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عقل سے پوچھا کہ بتا ایمان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عقل سے پوچھا کہ بتا ایمان کیا ہے. عقل نے میرے دل کے کان میں کہا ایمان ادب کا نام ہے. کرامی قدر، ادب سے انسان کی زندگی بنتی ہے. ادب سے انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے جس کی اس کو توقع نہیں ہوتی. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز امام مالک نے نصیحت فرمایا علم اور ادب کو ایسے جوڑو کہ ادب آٹے کی طرح ہو اور علم اس میں نمک کی طرح ہو. آٹے میں نمک نہ ہو تو اس کی لذت کا، اس کی تاثیر کا بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں.
جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو ہے قلم خدا کی قسم استاد کی عطا ہے۔ جو علم کا علم ہے استاد کی عطا ہے، ہاتھوں میں جو ہے قلم استاد کی عطا ہے۔ جو فکر تازہ دم ہے استاد کی عطا ہے، جو کچھ کیا ہے رقم خدا کی قسم استاد کی عطا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ جنگل کے ایک باغ میں اپنے شاگردوں کو تدریس فرما رہے تھے۔ آپ جب تدریس فرماتے تو آپ کا معمول تھا کہ آپ کے پاس اوراق بھی موجود ہوتی، آپ کے پاس دواز بھی موجود ہوتی، اور بھی آپ کے پاس ساز و سامان موجود ہوتا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو درس فرما رہے تھے۔ ان شاگردوں میں امام ابو یوسف بھی موجود تھے، اور اس جنگل کے اس باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے ان بچوں کی گیند امام صاحب کے پاس آ گری، تو ان بچوں میں سے ایک بچہ امام صاحب کے پاس گیند لینے کے لیے آیا تو امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ جب گیند لینے کو آیا تو امام صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو اوراق تھے، جو سامان تھا وہ بکھر گیا۔ وہ بچہ گیند لے کر چلا گیا، شاگردوں نے وہ سامان سمیٹا، وہ اوراق سمیٹے، امام صاحب نے پڑھانا شروع کیا۔ تو چند گھڑیوں کے بعد بچہ وہ پھر سے آیا، گیند لینے کے لیے آیا، امام صاحب پھر سے اٹھے، وہ اوراق وہ سامان وہ بکھر گیا۔ اب شاگرد جو تھے انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے صبر کیا۔ اب وہ بچہ گیند لے کر چلا گیا۔ المختصر وہ بچہ تیسری مرتبہ آیا، چوتھی مرتبہ آیا، پانچویں مرتبہ آیا، تو جو شاگردوں کا جو حوصلہ تھا، جو صبر تھا، وہ جواب دے گیا۔ اب شاگرد کہنے لگے کہ بچہ ہے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ آئے گا۔ امام صاحب بوڑھے تھے، بزرگ تھے، بڑی تکلیف سے اٹھتے، بڑی شدت سے اٹھتے، بڑی مشکل سے اٹھتے، آپ کے گھٹنوں میں بھی درد تھا۔ جب وہ بچہ ساتویں مرتبہ آیا تو شاگردوں سے نہ رہا گیا، شاگردوں سے نہ رہا گیا۔ امام ابو یوسف اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، حضور یہ تو بچہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے گیند لانے کی، یہ تو 100 مرتبہ آئے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ اگر 100 مرتبہ آتا ہے تو آنے دو، میں 100 مرتبہ اٹھوں گا۔ امام ابو یوسف نے عرض کی، حضور کیوں، آپ کیوں اٹھیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اس کی ادب کے لیے بھلا میں کیوں نہ اٹھوں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف نے جو مقام حاصل کیا، جو مرتبہ حاصل کیا، جو بلندی حاصل کی، وہ ادب ہی کی وجہ سے حاصل کی۔ مختصر یہ کہنا ہے مجھ کو کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا۔ میری طرف توجہ کریں۔ مختصر یہ کہنا ہے مجھ کو کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔